بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی ہم چوتھا سبق پڑھیں گے آج شرح میت کا۔ تو پڑھنے کا طریقہ ہمارا وہی ہے کہ ہم ایک جملہ لکھیں گے، یہاں تک جملہ پورا ہو گیا جی۔ اس کے اندر ایک قاعدہ نیا ہے، بقایا جو قاعدے ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں، یعنی النوع الاول یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، دو معرفے اکٹھے ہیں۔ یہ قاعدے تکرار سے یاد ہو جاتے ہیں، جب آپ تکرار کریں گے نا تو یاد ہو جاتے ہیں۔ آج یا کل سے میں آپ سے سنا بھی کروں گا شرح میت، پھر آپ کو پکی ہوگی نا۔ اب جو میں نے کل پڑھایا ہوا ہے نا سبق، اس کا سارا ترجمہ میں نے آپ سے سننا ہے، عبارت بھی اور ترجمہ بھی۔ عبارت پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جہاں جملہ ختم ہوتا ہے وہاں وقف کرتے ہیں۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ تو جہاں جملہ ختم ہوتا ہے وہاں وقف کرتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے عبارت پڑھنے کا۔ تو عبارت بھی آپ سے سنا کروں گا اور سبق کا جو ترجمہ ہے وہ بھی سنا کروں گا۔ تو النوع الاول یہ قاعدہ میں نے پہلے پڑھایا ہوا آپ کو، دو معرفے اکٹھے آ جائے تو اکثر طور پہ کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت۔ لفظ صفت ہوتا ہے، صفت نہیں ہوتا، وہ صرفی قانون ہے ایک، ایداتن صفتن و واصف یاصف صفتن وعد یعید ایداتن۔ تو النوع الاول موصوف صفت ہو گئے جی۔ اگلا قاعدہ وہ بھی پڑھا ہوا ہے، توجہ سے سننا۔ اب ظاہر ہے یہ موصوف سے تو مل کے اب موصوف کا اعتبار کریں گے نا، تو موصوف معرفہ ہے کہ نکرہ؟ آگے حروف معرفہ کے نکرہ، تو یہ بھی قاعدہ پڑھا ہوا ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ۔ تو دو قاعدے تو وہ جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوتا ہوں پکے بنتے ہیں لیکن ہے اکثر ہی، سمجھ آ گئی جی؟ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ مبتدا خبر، بہت زیادہ ہی ہے، سمجھ آ گئی جی؟ دیکھو نا، قل هو اللہ احد، یہاں اللہ احد، اللہ اسم جلال شریف معرفہ اور احد نکرہ، تو یہی قاعدہ ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں جی۔ اچھا جی، نیا قاعدہ یہ ہے، میری طرف دیکھنا، پہلے لکھتے نہیں پہلے سنتے ہیں، سمجھ ایسے آ جاتا ہے جی، لکھتے فوراً بعد میں لکھ لیتے ہیں۔ یہ حروف معرفہ کے نکرہ آپ نے ابھی بتایا ہے۔ اب قاعدہ ہے نکرہ کے بعد جملہ آئے تو نکرہ موصوف بنتا ہے، جملہ اس کی صفت بنتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، لیکن زیادہ فعلیہ آتا ہے، سمجھ آگئی قاعدہ؟ پہلا نکرہ بعد میں کیا ہے؟ جملہ۔ بھئی بول لیں نا جنہوں کو سمجھ آئے، تو نکرے کو کیا بناتے ہیں؟ جملے کو کیا بناتے ہیں؟ جملہ فعلیہ بھی آتا ہے اور جملہ اکثر کون سا آتا ہے جی؟ جملہ اسمیہ کی مثال دینے لگا ہوں کہ جملہ اسمیہ کا بعد میں پہلے نکرہ آیا۔ نور الزام ایک فصل ہے،
جہاں برتن خلط ملط ہو جائے ہے عربی وہ ہے اس کی لویخ تالتا اوانین اکثرها طاہر تو سنے ہی نہیں انہیں سنے نہیں کوئی لو اخ تالتا لو اوانین بتائیں اوانین معرفہ کہ نکرہ اور اس نکرے کے بعد ہے آگے اکثرها کیا ہے طاہرن تو بتائیں یہ جو جملہ ہے یہ اکثر جملہ ہے تو یہ مطلب مبتدا خبر ہے اکثرها مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا طاہر خبر مبتدا خبر جملہ ہوا کہ نہ ہوا اب یہاں نکرہ کے بعد کون سا جملہ آیا ہے وہ سمجھ نہیں آئی تو اکثر فعل ہی آتا ہے لیکن جملہ اسمیہ بھی آتا ہے ہم نے آپ کو جملہ اسمیہ کی مثال دے دی کہ نکرہ کے بعد جملہ آئے چاہے فعلیہ آئے چاہے اسمیہ آئے نکرہ کو کیا بناتے ہیں موصوف اور جملے کو کیا بناتے ہیں صفت یہ قاعدہ بہت استعمال ہوتا ہے نکرے کے بعد جملہ یہ بہت استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں ہے جی قرآن پاک میں 4 سپارے میں ایک آیت ہے اور بھی ہوں گی لیکن یہ میرے ذہن میں میں نے ایک مرتبہ مطلب پڑھتے ہوئے فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم یہاں سر ہے فیہا تو خبر مقدم سر مبتدا لیکن سر نکرہ ہے اور نکرے کے بعد آگے کیا جملہ یہ موصوف صفت ہے بھئی سمجھ آ گئی جی قاعدہ یاد ہو گیا ہے یہ نواں قاعدہ ایک ہی بتایا میں نے چادر دو جی او بھائی جان ٹھہر گئے چلو جی پرے ہو جو وہ لاگی جی سمجھ اچھا جی ایک قاعدہ نیا بتایا جی آگے ہے تجرو کیا ہے جی یہ فعل ہے تو مضارع ہے اور اس کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ 2 میں سے ہوگا 3 میں سے ہوگا 9 میں سے ہوگا 3 میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ 9 میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ اور 2 میں سے ہو تو کبھی اندر باہر کب ہوتا ہے جب وہ شروع میں آئے اور اندر کب ہوتا ہے جب اور درمیانے کلام میں آنے کا مطلب بھی پڑھایا ہوا ہے موصوف کی ذوالحال کا مبتدا کی موصول کا معطوف علیہ کا معطوف اب مجھے بتائیں تجرو 2 میں سے ہے 9 میں سے ہے یا 3 میں سے ہے جی ذرا سوچ کے بتائیں یہ درمیان میں ہے کہ شروع میں درمیان میں ہونے کی کون سی صورت ہے تو لہذا اس کا فاعل اکثر اندر تو تجرو کا فاعل کیا ہے اندر ہے اچھا یہ بھی قاعدہ پڑھایا ہوا ہے کہ جمع مکسر پہ اکثر حکم کون سا لگتا ہے کیا مطلب اگر وہ موصوف ہو تو صفت واحد مؤنث ذوالحال ہو تو حال واحد مؤنث مبتدا ہو تو خبر یہی بتایا نا تو اب اس کی ظاہرہ یہ قاعدہ ایک کہ جیسے موصول کا صلہ جملہ ہو تو ضمیر وہ تو ہوتا ہی جملہ ہے نا موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے پکا قاعدہ ہے تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری موصوف کی صفت جب جملہ ہو تو ضمیر کا ہونا ضروری موصوف کی کون سی ضمیر جو موصوف کی طرف لوٹے کون سی ضمیر اب آپ نے حروف ان کو موصوف بنایا آگے جملے کو کیا بنایا آپ نے صفت اب اس میں ایک ضمیر چاہیے جو ادھر لوٹے اور یہ جمع مکسر ہے تو ادھر لوٹنے والی ضمیر اکثر کیا ہوگی اس لیے تجرو کے اندر ضمیر کون سی ہے ہیا تو وہ اس کا فاعل ہے جی یہ بھی میں نے بتایا ہوا قاعدہ کہ فعل متعدی کے فاعل کے بعد آنے والا اسم اکثر طور پہ مفعول بھی بنتا ہے لہذا الاسم مفعول بھی تو ترکیب بھی ہو گئی ہے یہ سمجھ آئی ہے یار کہ نہیں آئی سمجھ توجہ ہے اب ترکیب کرنے لگا ہوں جی میری طرف دیکھیں جی النوع موصوف الاول صیغہ صفت اس میں تفضیل اس میں ہوا ضمیر اس کا صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر موصوف اپنی صفت سے مل کر حروف آگے کے لیے تجرو اس میں ہیا ضمیر اس کا الاسم فعل اپنے موصوف اپنی صفت سے مل کر
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اللہ اکبر۔ آگے ہے جی فقط۔ ایک ہوتا ہے قطو، ایک ہوتا ہے فقط، اس میں فرق ہے۔ قطو اس میں ظرف ہے، چلو جی فا تو ہے دوسری فصیح، یا اس کو الگ کر کے لفظ ہے قط۔ قط اور قطو میں فرق ہے۔ قط اس میں فعل ہے، قطو اس میں ظرف ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ وہ ہے ہی اور یہ ہے ہی اور، وہ اس میں ظرف ہے اور قط اس میں فعل۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کی ہم ترکیب پڑھیں گے جی۔ جہاں بھی قط کے اوپر فا ہے پکا قاعدہ ہے وہ فا ہوتی ہے فصیحیہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ فا فصیحہ ہوتی نہیں ہے۔ یہ کہا کہ قط کے اوپر جہاں بھی فا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ فا فصیحہ صرف وہ ہے جو قط پہ، یہ نہیں مطلب۔ سمجھ آئی میں؟ تو یہ فا کون سی ہے جی؟ فصیحیہ، فا صاد یا حا، فصیحیہ۔ تو فا فصیحیہ وہ فا ہوتی ہے جو شرط محذوف پہ دلال کرے، جو یہ بتائے کہ یہاں شرط محذوف ہے اسے فا بھئی یاد ہو، یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ سمجھ لگی جی؟ آگے جی قط اسم فعل۔ قط کیا ہے؟ قط اسم فعل بمعنی انتہی، امر کا صیغہ ہے باب افتعال سے، انتہا ینتہی انتہاءً، اس سے امر آئے گا انتہی، وہ آخر سے حرف علت جائے گا۔ تو قط اسم فعل بمعنی انتہی، سمجھ آئیے جی؟ اب انتہی کی ہم نے ترکیب کرنی ہے جی، یہ جو ہم نے نکالا ہے نا اس کی ہم نے ترکیب کرنی ہے جی۔ انتہی کی، انتہی یہ فعل ہے، کیا ہے؟ لاگی جی سمجھ؟ تو قط اسم فعل بمعنی انتہی، اس کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل، سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو یہ اسم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر، کیا کہنا جی؟ فعلیہ نہیں کہنا جی اس کو، جملہ ہم لحاظ اس کا کرتے ہیں اس لیے اسمیہ انشائیہ کہا۔ خود یہ فعلیہ ہے یہ والا، لیکن ترکیب ہونی ہے اس کے لحاظ سے جو موجود ہے، اس لحاظ سے یہ اسمیہ ہے۔ تو یہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ جزا ہوئی شرط محذوف اذا جررت بحل اسما کی، لیکن ہر جگہ جررتا نہیں نکالنا جو اس کے مناسب ہو، کبھی اذا نصبتا نکالتے، کبھی اذا رفعتا نکالتے، مطلب جیسا وہاں معنی ہوگا معنی اس لحاظ سے شرط محذوف نکالی جائے گی۔ یہاں چونکہ حروف جارہ پڑھ رہے ہیں، جر دینے والے پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے چونکہ بات ہے وہ حروف جو جر دیتے ہیں اس لیے شرط نکالی اذا جررتا۔ بھئی اس کی ترکیب یاد ہوئی ہے، فا کو کیا کہنا ہے؟ قط اسم فعل بمعنی انتہی فعل امر، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا محذوف اذا۔ اب ہم نے اس کی ترکیب کرنی ہے جی۔ اذا جو ہوتا ہے نا، اذا جس کے بعد دو جملے آتے ہیں اور جس میں سے ایک جملے کو ہم شرط کہتے ہیں دوسرے کو جزا، اس اذا کے بارے میں ہم تین باتیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کیا، نمبر دو اس میں معنی کس کا ہے، نمبر تین یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے۔
جی پہلی بات کا جواب یہ کیا ہے، اس میں ظرف، اس میں معنی کون سا ہے، متضمن بمعنی شرط۔ اچھا ترکیب میں کیا بن رہا ہے، مفعول فی مقدم، یہ تینوں باتیں ہو گئی۔ اذا کے کیا کہنا ہے، اس میں ظرف متضمن بمعنی، جی یاد ہوا ہے کبھی ایسا ہوگا کہ اذا کے بعد ایک جملہ آئے گا، کیا کہا، وہاں پہ ترکیب کرتے ہوئے اس کو خالی اس میں ظرف مضاف کہتے ہیں، متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم یہ نہیں کہتے۔ آپ نے سنا ہی نہیں یار، نہیں سنا لگتا آپ لوگوں نے۔ اس کی مثال شرح میت میں ہے 4/9 کے اندر، میں لکھ کے دیتا ہوں، مثال سمجھاتا ہوں جی۔ ادھر میری طرف دیکھیں جی، وہ مثال ہے جی، هذه الحروف الخمسہ تنصب الاسم، آگے اذا کان مضافا، کیا ہے، الی ما بعد، اس طرح جی۔ یہاں دیکھیں جی اذا کے بعد ایک جملہ آیا ہوا ہے، یہاں اذا کو ترکیب میں خالی کہتے ہیں، اس میں ظرف مضاف، کیا کہتے ہیں جی، یہاں وہ نہیں تین باتیں کرتے، اس میں ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم، یہ اس اذا میں کرتے ہیں کہ جس اذا کے بعد ہم جملے کو شرط بناتے ہیں اور پھر آگے کا جملہ ہوتا ہے اسے جزا بناتے ہیں، یہ تین باتیں اس اذا میں کرتے ہیں۔ کوئی سمجھ آئیے یار، بھئی یہ قاعدہ ہے، میں نے بتایا آپ کو، نہیں سمجھ لگی؟ لگی جی سمجھ؟ یہ قاعدہ میں نے بنایا ہوا ہے، قاعدہ یاد رکھنا جی۔ بھئی یہ جو بتایا ہے کہ اذا کے بعد جب کتنے جملے ہیں، پھر اس وقت کہنا اذا اس میں ظرف، اس وقت اس کا ماں بعد شرط بنے گا جب اس کے بعد، اب یہاں اذا کے بعد کتنے جملے ہیں، اب یہاں پہ وہ تینوں باتیں نہیں کر رہی ہیں، خالی اس طرح کہنا اس میں ظرف مضاف، آگے والا جملہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا، مضاف الیہ مل کے مفعول فی بن جائے گا۔ سمجھ آئیے جی؟ جی میں نے قاعدہ بتا دیا آپ کو، میں نے مثال دی ہے 4/9 کے اندر، شرح میت کی 4/9 میں یہ مثال ہے، تو 4/9 میں ہے تو پھر اور بھی تو عربی کلام میں مثال ہے نا، اور آتی بھی ہے، لاگی جی سمجھ؟ جی اذا اس میں ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم، جررتا فعل ماضی ہے نا، تو ظاہر ہے ماضی کا یہ 12 صیغوں میں سے ہے، تو اس کا فاعل ہمیشہ 7، یہ تا ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار ہے، ہا ضمیر مجرور متصل ہے، جار مجرور یا مجرور بواسطہ جار، ظرف لغ متعلق ہوا جرر تک، الاسم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی اور مفعول فی مقدم سے مل، شرط کیا ہوا، اب کہیں گے شرط اپنی جزا سے مل کے جملہ شرطیہ ہوا، کیا کہنا ہے جی، سمجھ آئی جی کیا کہنا ہے، یہ ساتھ جزائیہ نہیں کہتے بھائی، اتنا کہتے ہیں شرط اپنی جزا سے مل کر، جی یاد ہو گئی ترکیب، مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہوں، چیز زور نہیں لگ رہا، یہ مٹھا دیں ایک منٹ، یہ فقط میں 2 ترکیبیں اور بھی ہیں، سید صاحب نے وہ لکھی نہیں ہے، لیکن یہ جو مولوی الہی بخش صاحب تھے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، سمجھ آئی آ رہا آپ کو؟ یہ جو لفظ قط ہے نا، قط، اس میں 2 ترکیبیں اور بھی ہیں جی، پڑھا دوں وہ بھی، توجہ ہے پھر میری طرف دیکھنا جی۔ جی ایک ترکیب میں
یہ حسب کے معنی میں ہے، لفظ قط اس کے معنی میں، ایک ترکیب میں قط یکفی کے معنی میں ہے، اور ایک پہلے بتا دیا کس کے معنی میں، انتہی۔ یار آپ نے سنا نہیں لگتا ہے یار، گل سمجھ آئی ہے؟ تو تین معنی ہو گئے قط کے، کتنے معنی ہو گئے؟ ایک تو میں نے پڑھا دیا قط اسم فعل بمانا جی، ایک ہے قط بمانا حسب، حسبو پڑھے آپ فی الحال تو، اور ایک ہے قط بمانا یکفی، تو ظاہر ہے یکفی بھی فعل ہی ہے، اس صورت میں بھی آپ کہہ سکتے اس میں فعل کے نہیں کہہ سکتے بھائی، وہ بھی اس میں فعل ہوتا ہے جو مضارع کے معنی میں ہو، انہیں سنے نہیں لگتا بھائی، وہ آپ اگر نومیر کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے نا، آپ ویسے سنتے یہی ہیں اس میں فعل بمانا ماضی، اس میں فعل بمانا امر آتا ہے، لیکن اس میں فعل بمانا مضارع بھی آتا ہے بھائی، گل سمجھ آئیے؟ توجہ کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں، دو صورتوں میں قط اس میں فعل بن رہا ہے، نمبر ایک جب آپ کو جب آپ نے قط کو انتہائی کے معنی میں کیا، اور نمبر دو جب قط کو ایک صورت میں قط اس میں فعل نہیں بن رہا، جب آپ نے قط کو حسب کے معنی میں کیا، آئی سمجھ؟ اچھا یاد رکھنا تینوں صورتوں میں جو تین معنی ہیں، ہم نے قط میل ملا کے یعنی فا فصیح کرنا ہے، اور قط کا جو معنی کرنا ہے اسے ہم نے جزا بنانا ہے، اور شرط معذوف نکالنی ہے، وہ وہی نکالنی، اذا جررت بہل اسم، شرط وہی رہنی ہے، ہاں جزا تبدیل ہو جائے گی، کبھی قط بمانا انتہی اپنے فاعل انتہی اس سے مل کر انتہی اپنے انت سے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا، وہ شرط معذوف ہوئی۔ جب آپ نے کہنا قط بمانا حسبو، اب ترکیب کیا ہوگی؟ قط بمانا اب ترکیب کیا ہوگی؟ اب ترکیب یہ ہوگی کہ ادھر سنیں میری طرف، یہ حسبو کو ہم آگے کریں گے مضاف، اور آگے ہم خبر نکالیں گے الجرو، اب یہ مبتدا ہو جائے گا، یہ خبر ہو جائے گا، مبتدا خبر جملہ پھر وہی کہنا ہے اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط پھر وہی موضوع اذا جررتا بہل اسم، بھائی سمجھ آئی ہے جی؟ جب آپ نے قط کو یکفی کے معنی میں کیا، اس صورت میں ہم ایک تو اس کا مفعول ساتھ لگائیں گے یکفی کا، اور ایک ہم اس کا فاعل بھی ساتھ لگائیں گے الجرو، تو ترکیب کر دیں گے فعل اپنے مفعول اور فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوئی، شرط محذوف اذا جررتا بہل اسم۔ یار کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ او بولو بھائی جان، او ایک منٹ، سمجھ آئی ہے بھائی؟ بولے میں نے کبھی تین ترکیبیں پڑھائی نہیں ہیں، آج پڑھائی ہیں، میں نے کبھی نہیں پڑھائی تین ترکیبیں، آج پہلی مرتبہ پڑھائی ہیں، یاد ہو گیا ہے؟ تسی دھیان دے ہونے استاد پھنس گئے، طالب علم بیوقوف کون ہے؟ میں تھوڑا سا بیچ میں وہ مطلب دیکھ رہا تھا نا، تو طالب علم آندے ہونے استاد پتہ نہیں لگنے کی کرنا ہے۔ ایک اور بات کرنے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ کرنا، سبق پڑھاتے ہوئے کروں، ابھی ہم ترکیب کر رہے ہیں اور قاعدے پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھاتے ہوئے بھی کروں گا، ابھی پہلے بھی کر رہا ہوں۔ یہ لفظ قط کے پیچھے دو چیزیں ہیں، قط کے پیچھے ایک ہے تجرو، ایک ہے اسم، دو ہیں، تجرو ایک، الاسم دو، اس کا تعلق جب تجرو کے ساتھ کریں گے نا، کس کے ساتھ؟ تو پھر ایک کٹنا ہے حسبو کل جر، یکفی کل جر، پھر یہ کرنا ہے، اور انتہی کے ساتھ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، انتہی انتہی ان اعمالها فی غیرہ یا ان جعلها عاملتا غیر عمل الجر، یہ میرے خیال میں یہ ہوگا کہ مطلب ہے کہ تو جار ور عمل دے اور نہیں دے، انتہی ان ایویں دیکھو، انتہی ان غیر الجار، یہ نا چھوٹا کٹ لو نا، جار کے غیر سے باز آ جا، جار والا کام کر، غیر سے کیا آدھا باز، یہ نا چھوٹا صحیح ہے، انتہی ان غیر الجار، تو سنے ہی نہیں میں کی کیا ہے بھائی، دوبارہ کہہ رہا ہوں،
जिस वक्त कात का ताल्लुक तजुर्र के साथ जोड़ेंगे, अब आगे जो आपने जज़ा बढ़ाई हुई है, मतलब जो मुकद्दर निकाला है कात बमाना ये वहाँ यहाँ आपने निकाला हसबू कल जर यकफी कल, और इन तही के साथ कहेंगे इन तही अन गई रिल जर, के जर के गैर से बस कर, बस जार वाला काम कर, गैर से बच, हो गए ना। जब कत का ताल्लुक जोड़ेंगे इसम नाल, किदे नाल, ते फिर हसबू कल इसम यकफी कल इसम इन तही अन गई रिल इसम। वो जब सबक पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा, और जब सबक पढ़ाऊंगा ना तो फिर एक मरतबा बताऊंगा कात का ताल्लुक उधर जोड़े तो कैसे तर्जमा कर रहे हैं, इसम के साथ जोड़े तो कैसे तर्जमा कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने ये बताया आपको, वो लगी जगह नहीं लगी कि नहीं लगी। चलो जी, चलो ये तरकीब हो गई जी, ये पकड़े जी, और लगी जी समझ। क्या कहते हैं, चूंकि ये इंशाइया हैं, नजर आ रहे हैं, अमर है, हाँ कत की वजह से, कत के एतबार से, हाँ नहीं इन दो सूरतों में तो इंशाइया फिर नहीं बन रहा, इन दो सूरतों में। हाँ इसमें बन जाएगा कि इसमें फेल है, लेकिन इंशाइया तो फिर भी ना बना। अगर इसमें फेल के एतबार करें तो मुशाबे में मिला क्या है, इंशाइया तो एक सूरत में बन रहा है इन तही के जब करे, बकाया हसबू कल जर ये तो इंशाइया नहीं बन रहा, ये तो जुमला इसमिया खबरिया बन रहा है, और यकफी कल जर ये भी जुमला इसमिया खबरिया बन रहा है, इंशाइया तो नहीं बन रहा। भाई समझ आई है भाई, एक सूरत में इंशाइया बन रहा है जब आप इन तही के माना में करेंगे, बकाया आप ये कह सकते हैं जुमला इसमिया, लेकिन इंशाइया तो नहीं बढ़ रहा। भाई समझ आई, असल में इतबार करते कत का इतबार, वगरना तो फिर इंतही भी फेल किया है, वो तो पहली सूरत में भी फेल किया, लेकिन हमने वहाँ फेल किया नहीं कहा, इसमिया कहा। नहीं समझ आई बात, हमारी इसमिया पे नहीं, हमारी बात हो रही है इंशाइया पे। इंशाइयत इसमिया तीनों सूरतों में कहेंगे, इंशाइया सिर्फ इन तही की सूरत में कहेंगे, बकाया अब ये इंशाइया तो नहीं ना, ये इंशाइया तो नहीं ना यार, समझ आ गई जी। चलो जी ये मिटाओ जी, इंशा वाला माना है, हाँ माना के लिहाज से ऐसे हो सकता है, हसबु कल जर तुझे जर काफ़ी है, ये उसे क्या कर रहा है, खबर नहीं दे रहा, इंशा कर रहा है। यकफी कल जर तुझे जर काफ़ी है, ये खबर लग रहा है बाजार। बहर ये इसमिया तो हैं, लेकिन इंशाइया सिर्फ एक सूरत में है, दो सूरतों में नहीं नज़र आ रहे इंशाइया। समझ आ गई जी। चलो जी मेरी तरफ देखो आगे, ये माशाल्लाह मैंने आपको पढ़ाया, अभी जब सबक पढ़ाऊंगा ना फिर फ़कत का ताल्लुक दोनों के साथ जोड़ूंगा। नहीं जी, वगरना तो फिर यदरिबू जब मुस्तकबिल वाले माना में हो तो खबरिया होना नहीं चाहिए। तवज्जो है तुम्हारी मेरे देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान आ गया जी, व तुसम्मा हुरूफन जारतन, तवज्जो है यार तुम्हारी, हुरूफन तवज्जो करोगे तो फिर है ना यार। वाओ इस्तिनाफिया जी, कायदा सुने, मैंने पहले भी बताया है, सम्मा युसम्मी बाबे तफील, इसका माना जब नाम रखना, ये शर्त लगानी है क्या? अच्छा ये शर्त पता क्यों लगाते हैं, मैं लगा रहा हूँ ना, क्यों लगाते हैं? एक आप पढ़ते होते हैं फेल मालम युसम्मा फाइल, लफ्ज़ पढ़ते हैं, वहाँ भी तो सम्मा युसम्मी है, लेकिन उसका माना नाम रखना नहीं है, लिहाजा उसके मफूल भी दो नहीं है, तो वहाँ सुने नहीं, फेल मालम बस वो फाइल उसका नाइफैल है, मफूले भी एक है, दो नहीं है। तो वहाँ जवाब दिया जाता है कि ये लम युसम्मा फाइल में लम युसम्मा तस्मिया के माना में नहीं, लम यूज करके माना में है। यार तुझे तो गल सुन दे नहीं, एडी गल तो पढ़ाई, लेकिन तू वहाँ मज़ा नहीं देता। ये जो मैं अपना बात कर रहा था कि सम्मा युसम्मी का क्या माना हो, फिर दो मफूल आते हैं, तो मैंने इस पे कैद जो लगाई कि इसका माना नाम रखना हो,
یہ قید کیوں لگائی؟ کیونکہ سما یسمی ایک وہ بھی ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ذکر، پھر دو مفعول، پھر ایک آتا ہے، میں نے دلیل بھی دی، فعل ما لم یسما، مفعول ما لم یسما، اوتھے تو ایک کوئی مفعول بھی ہے جڑا نائب فاعل بنا ہے، دوجا تو ہے نہیں، تو وہاں جواب دیتے ہیں یہ سما یسمی وہ نہیں ہے جو تسمیہ والا ہے، یہ وہ ہے جو ذکر والا۔ اچھا جی، یہ والا نام رکھنا ہے یار، سن رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی سنیں کہ جس فعل کے دو مفعول آتے ہیں جب وہ فعل مجہول بن جائے یا اس کو فعل مجہول بنا دیا جائے، یہ فعل ہے، اس کے دو مفعول آتے ہیں لیکن آپ نے اس کو فعل مجہول بنایا ہے، اب وہ جو دو مفعول ہیں ان میں سے ایک بن جائے گا نائب فاعل، ایک مفعول ہے بھی، یہ بھی کہتا ہے نا بھائی ایک بن جائے گا، کیونکہ نائب فاعل مفعول بھی ہوتا ہے نا، فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، مفعول کو اس کی جگہ رکھا جاتا ہے، تو جس کے دو آتے تھے مفعول جب وہ فعل مجہول آئے تو ایک کیا بن جائے گا اور ایک مفعول بھی۔ اچھا اگلی بات بھی یاد رکھنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جب فعل مجہول آئے تو نائب فاعل اندر ہی ہوگا، تو پتہ نہیں میں کیا کہا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب فعل مجہول آئے، وہ والا فعل مجہول جس کے دو مفعول آتے تھے، جب وہ فعل مجہول آئے تو نائب فاعل اندر ہی ہوگا، بھائی نائب فاعل کبھی باہر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا نائب فاعل اندر ہے اور باہر ایک مفعول بھی ہے، تو نائب فاعل مفعول بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی کہ نہیں آئی؟ اگلا قاعدہ وہی ہے، دو نکرے اکٹھے آئیں اکثر طور پہ، لیکن یہ شرح میت میں پہلی مرتبہ آیا، تو سنے ہی نہیں، شرح میت میں یہ بھی نکرا یہ بھی نکرا، لیکن اگلا قاعدہ پھر وہی ہے، یہ جمع ہے مکسر ہے، اس کے حکور حکو جو لگا ہے واحد مؤنث والا، کیونکہ جارتن واحد مؤنث ہے۔ اچھا پیچھے ہم نے پڑھا تھا نکرا کے بعد جملہ، نکرا موصوف بنتا ہے، جملہ صفت بنتا ہے، لیکن وہ اس لیے بنتا ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرا کے حکم میں ہوتا ہے۔ جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے جی؟ اس کی ترکیب ہو گئی ہے تسمہ فعل مجہول، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا جی، حروفاً جارتن صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، موصوف اپنی صفت سے مل کر، فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ لکھنے لگاؤ جی، واہیہ سبعۃ عشر حرفاً، سمجھ آ گئی ہے جی؟ اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں، یہ واو جو شروع میں آئی ہے یہ واو استئنافیہ ہے، نئے جملے کے شروع میں واو آ گیا جی۔ ہیا ایک قاعدہ تو وہ ہے ہمارا کہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پکا قاعدہ کیا بنتے مبتدا خبر، یہ قاعدہ ہے جی۔ ایک اور قاعدہ یوں ہے یہاں جو ہم پڑھائیں گے کہ ضمیر مرفوع منفصل، چلے آج میں آپ کو ضمیروں کی سب کی پہچان بتاتا ہوں جی، سمجھ آئی ہے؟ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں جی، ضمیر کی جی، ایک ہے مجرور متصل، ایک ہے مرفوع متصل، ایک ہے منصوب متصل، ایک ہے مرفوع منفصل، ایک ہے منصوب منفصل۔ چلیں جی میری طرف دیکھنا جی، مجرور متصل کی پہچان میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہے۔ مجرور اس کی 2 پہچانیں ہیں، اسم کے ساتھ، حرف جار کے ساتھ، اس کے علاوہ نہیں آتی جی، میں نے کہہ دیا مٹا رہا ہوں اس کو، اور یہ بھی میں نے بتایا جب اسم کے ساتھ ہے تو کیا بنتی مضاف، پکا کہتا ہے اسم کیا بنتا ہے مضاف۔ اس کی 2 پہچانیں، تیسری اس کی کوئی صورت نہیں ہے، یاد ہو گیا جی؟ مجرور متصل میں نے بتا دیا جی، یاد ہو گیا ہے؟ اب میں بتانے لگا ہوں مرفوع متصل، کیا؟ توجہ سے سننا، فعل کے اندر، فعل کا جز صیغہ صفت کے اندر، بس ان 3 کے علاوہ نہیں آتی۔ نمبر 1 فعل کے اندر، فعل کا جز صیغہ صفت کے، یار سمجھ آئی ہے؟ فعل کے اندر، جیسے داربہ کے اندر مانتے ہیں آپ، ادرب کے اندر مانتے ہیں، تدریبو کے اندر مانتے ہیں نا، ابھی تجرو کے اندر آپ نے کہا، جو فعل کے اندر ہے پکی بات ہے وہ کون سی ہے بولو یار؟ یار آپ تھکے ہوئے، مجھے تو درد ہو رہی سر میں، میرے سر میں بہت درد ہو رہی۔
فعل کا جز. یہ اس لیے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں یدریبان یدریبون تدریبان تدریبون، یہ حقیقت میں جز نہیں ہے، یہ بھی قاعدہ ہے، حقیقت میں الف واو جز نہیں، لیکن ایسے ہی ہے جیسے کہ جز ہے. تو یہ الف واو یہ ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع متصل. بس دربتا دربتو دربنا دربنا یہ ساری ضمیریں کون سی ہیں؟ اگرچہ حقیقت میں جز نہیں لیکن ہے جز کی طرح. جی یہ بھی میں نے بتا دیا. صیغہ صفت کے اندر تو یدری کیا نام ہے، داری بان داری بون، ان کے اندر ہے کیا؟ ہما ہم. پتہ چلا صیغہ صفت کے اندر فعل کے اندر فعل کا جز یہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ بولو. اس کے علاوہ نہیں ہوتی. جی دو میں نے پڑھا دی آپ کو، یار سمجھ آئی ہے؟ تیسری پڑھانے لگا ہوں منصوب متصل. کون سی؟ مشبہ بالفعل کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ فعل کے بعد. اس کے علاوہ یہ نہیں ہوتی. جہاں بھی مشبہ بالفعل آ جائے اگے ضمیر جیڑی آئے گی پکا قاعدہ کون سی ہوگی؟ جہاں بھی فعل تمہارا پورا ہو جائے، فعل پورا، آگے جو ضمیر آئے گی وہ کون سی ہوگی؟ میں نے مثالیں دی اس دن، انا انزلناہ انا آتینا، یہ ضمیر کا منصوب متصل ہے. بھائی سمجھ آ گئی جی؟ کتنی ضمیر ہوگی؟ 3. بھئی ایسے ہی ہے جی. چوتھی لکھنے لگا منصوب منفصل. کون سی؟ اس کی بھی آسان پہچان ہے. اس کو میں یوں کہتا ہوں، جو ضمیر ایا سے شروع، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن کچھ لوگ ایا کا پوری کو ضمیر کہتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اور اکثر یہ کہتے ہیں ضمیر صرف ایا ہے، کاف وہ کہتے ہیں، لیکن پتہ چلا کچھ تو کہتے ہیں نا جو ایا کا ہے پورا. اس لیے میں کہتا ہوں آسانی کے لیے جو کہاں سے شروع ہو. اب ظاہر جو میرا لفظ ہے جو ایا سے شروع ہو، پتہ لگے پوری نہیں ہوئی، یہ تو شروع ہوئی، لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں بعد کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں اور بچوں کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ پکا قاعدہ جیڑی ایا والی ضمیر ہوئے گی نا وہ منصوب منفصل. تو اس کے علاوہ یہ نہیں ہوگی. 4 میں نے بتائی ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوگی، اس کے علاوہ. اچھا اب چاروں میں ترکیب بتاؤں. وہ جو مجرور متصل اس کی ترکیب بتائی. مرفوع متصل ترکیب میں نمبر 1 فاعل، نمبر 2 نائب فاعل. بس آپ نے سنا نہیں. کون سی ضمیر مرفوع یا بنتی ہے؟ آگے جو ضمیر ہے منصوب متصل مشبہ بالفعل کے ساتھ آئے تو بنے گی اسم، فعل کے مطلب آئے ساتھ تو مفعول بھی بنتی ہے، مفعول فی بھی بنتی ہے. سمجھ آئی جے؟ آگے آگئی ضمیر منصوب منفصل، ایک پکا قاعدہ جے ترکیب میں ہمیشہ مفعول بھی بنتی ہے. اے والی ضمیر جتھے بھی آئے نے کی بننا ہے؟ پکا قاعدہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جہاں بھی ضمیر آئے گی کیا بنے گی؟ مفعول بھی. جی 4 ضمیروں کی پہچان میں نے آپ کو لکھوا دی، پڑھا دی. پیچھے رہ گئی ہے ایک، اس کو کہتے ہیں مرفوع منفصل. اس کی پہچان یہ ہے کہ جو چاروں میں سے نہ ہو مرفوع منفصل، جو چاروں کے علاوہ ہے. اب یہ ذرا دیکھیں، ذرا ادھر دیکھیں. ابھی ہیا نہ یہ حرف جار کے ساتھ ہے، نہ یہ اسم کے ساتھ، مجرور متصل نہیں ہے، نہ یہ فعل کے اندر، نہ فعل کا جز، نہ صیغہ صفت کے اندر، لہذا مرفوع متصل. نہ یہ فعل کے بعد، نہ مشبہ بالفعل کے بعد، منصوب متصل نہیں. نہ یہ ایا سے شروع، لہذا منصوب منفصل نہیں. تو پھر پیچھے ایک ہی رہ گئی، لہذا یہ کون سی ضمیر ہے؟ بھائی سمجھ آئی جے؟ یہ والی ضمیر جو ہے مرفوع منفصل ترکیب میں اکثر مبتدا بنتی ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ والی ضمیر اکثر یاد ہو گیا ہے. ترکیب میں اکثر کیا بنتی ہے؟ اللہ اکبر. سمجھ لگی جی؟ یار تھک گیا میں. ویسے ضمیر کیا بنتی ہے؟ اکثر ہے. یاد ہو گیا ہے. تو جب یہ مبتدا ہے تو آگے خبر ہی آئے گی، آگے پھر خبر ہی آئے گی. جی سب آتا عشرہ حرفن اس کی خبر ہے، لیکن سب آتا عشرہ کے بارے کل والی بات کہ خبر ہے تو خبر پہ تو رفع آتا ہے. اس کا کل پڑھا تھا کہ 11 سے لے کر 19 تک دونوں جزے مبنی بر فتح. مبنی بر فتح جڑا لفظ بولو گے نا، مبنی بر فتح مطلب ہے انہیں ہی رہنا ہے، وہ اوپر فتح ہی رہنا ہے.
تے جنہوں کہو گے مبنی بر کسر انہیں اوے ہی رہنا ہے، جنہوں کہو گے مبنی بر ضم انہیں اوے ہی رہنا ہے، پیچھے پاویں جوڑا مرضی آ جائے، پیچھے جو بھی آ جائے انہیں لفظوں میں ایویں رہنا ہے۔ ان خبر تے مرفوع ہونی چاہیے، لیکن یہ مبنی بر فتح ہے، لفظ میں یوں ہی رہے گا سب آتا آشارہ۔ جی یہ دونوں جزے کیا ہوتی ہیں؟ ممیز، مطلب مل کے مبنی بر فتح، اور ہے ویسے ایک، یہ اسم گنتے ایک ہیں، اب ہے دو سے بنا ہوا، یہی تو تعریف ہے مرکب بنائی کی کہ دو کو ملا کر ایک کر دیا گیا، یہی ہے نا، ہے اب ایک ہے لیکن بنا دو سے ہے، وہ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ ممیز ہے، یہ کیا ہے؟ ہر فن اس کی کیا ہے؟ تمیز۔ ممیز اپنی تمیز سے میل کر ہیا کی، مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے نا وہ محلی ہوتا ہے، معرب کا اعراب یا ہوتا ہے لفظی یا ہوتا ہے تقدیری۔ اعراب تین طرح کا ہو گیا، کتنی طرح کا؟ اعراب لفظی، تقدیری اور محلی۔ یہ محلی مبنی کا ہوتا ہے، اعراب لفظی بھی معرب کا، تقدیری بھی معرب کا۔ اچھا محلی اعراب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جس جگہ مبنی آیا ہے اگر یہاں معرب آتا اس پہ اعراب آتا، یہ ہے اس کا مطلب۔ بھائی جانے گل سمجھ آئیے؟ مثال کے طور پہ یہاں سبعۃ عشرہ مبنی آ گیا، اگر یہاں معرب تو اس پہ اعراب آتا، یہ ہے اعراب محلی کا مطلب کہ جگہ اعراب کی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں جگہ اعراب کی ہے۔ جی نہیں آتا، جی نہیں آتا، جب انہ کے اسم پر کسی بعض والے اسم کا عطف ہو تو وہاں پر محلن اعراب نہیں آیا، وہ ہم یہ کہتے ہیں محلن مرفوع، اعراب نہیں آیا۔ محل کا اعتبار کرتے ہوئے جی اعراب نہیں آیا، ہم کہتے ہیں محل اس کا اصل یہ تھا، اس کو ہم نے یہ کہنا نہیں اعراب محلی، یہ کہنا نہیں ہے۔ اعراب محلی کا مطلب ہے آیا ہو، آیا تو لفظی ہے اس پہ۔ اِنَّ زیدن میں جو زید پہ آیا ہے وہ کون سا آیا ہے؟ لفظی۔ ہاں محل اعراب محل مرفوع مطلب مرفوع کی جگہ ہے لیکن وہ آیا نہیں ہے، فرق ہے دونوں باتوں میں۔ ایک ہے اعراب محلی آیا ہو، ایک ہے آیا نہیں ہے۔ اب اِنَّ سے کوئی بھی اِنَّ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اسم کا اعراب محلی ہو، ہاں وہ مرفوع کی جگہ ہے آیا، مطلب ہے یہ نہیں کہنا کہ محلن مرفوع، یہ کہنا ہی نہیں اس کو۔ انہ کے اسم پر جب کسی اسم کا عطف ہو تو وہاں پر تو رفع بھی پڑھتے ہیں، وہ اس پہ پڑھتے ہیں، اس پہ نہیں پڑھتے تو محلن ہوتا ہے نا۔ بھائی، اس پہ پڑھتے ہیں، اس پہ نہیں پڑھتے۔ جس پہ پڑھتے ہیں اس کا اپنا اعراب لفظی، اور جس پہ عطف ہے اس کا اپنا اعراب لفظی کون سا ہے؟ نصب۔ محلی کا مطلب ہے آیا ہو، یہ آیا ہے۔ او بھائی سمجھ آ گئی جی؟ چلو جی میری طرف دیکھیں جی، ہاں یہ محلی نہیں ہے یار، ایسے کہتے ہیں؟ اچھا تقدیراً کہہ دیجیے، پھر تو ہماری بات ٹوٹ گئی یار۔ ہاں یہ ہے، ہاں یہ مطلب ہوگا اعراب محلی نہیں کہنا، اسے کہنا کہ محلن مرفوع کہ مرفوع کی جگہ یہ آیا ہے، لیکن یہ جو لفظ خاص بولا جاتا ہے اعراب محلی، یہ مبنی کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ مبنی کا تو اعراب بھی نہیں ہوتا یار خالی ہم کہہ رہے ہیں اعراب مبنی، ہم تو مبنی صرف کہا ہی نہیں ہم نے، تو ہم نے نکال دیا اس کو، کیا ہے اس کا بھائی نکال دیتے ہیں، نکال دیا ہم نے۔ مبنی کے نیچے مبنی الاصل نہیں آئے گا، مشابہ مبنی الاصل۔ سمجھ آ گئی جی؟ چلو جی میرا دیکھ رہا ہے یار، ایک ہوتے ہیں حروف مبانی، ایک ہوتے ہیں حروف معانی۔ کیا کہا؟ سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ بتا اوپر والا، حروف مبانی ہو یا معنی دونوں میں تذکیر و تانیث ہوتی ہے، مبانی میں بھی نہیں سمجھ آئی یار آپ، یعنی مذکر مونس دونوں کا استعمال، یعنی دونوں طرح کا لحاظ درست ہے، مبانی میں بھی۔ یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مبانی تو وہ ہوتے ہیں جن سے کلمہ بنتا ہے، اور معنی سے مراد یہ ہے جی، مثال کے طور پہ من، یہ حرف ہے، یہ کون سا مبانی کے معنی؟
लगता है आपको समझ नहीं यार। ये हर्फ कौन सा होगा भाई बोले? और जैद के अंदर जो जा है ये कौन सा होगा? ये फर्क हो गया। ये मानी है, ये मबानी है, ये भी मबानी, ये भी मबानी। हाँ, मीन जो हरफ है ये मानी है भाई। जिस हरफ का माना है वो मानी है, जिसका माना नहीं है वो मबानी है, या यूं कह लो जो हुरूफ तज्जी है वो मबानी है। तो जो उनसे मिलके बना होगा हरफ दूसरा तो वो क्या होगा? मानी। तो हुरूफ चाहे मानी हो चाहे मबानी हो, उनके अंदर तज़कीर व तनीस का इस्तेमाल होता है। यार कोई समझ आई है? नहीं लगी तो अनु लगी कि वो दोनों तरह हैं। क्या है? आगे जब आप पढ़ेंगे ना अल बाउ लिल इल्साक, तो वहाँ लिल इल्साक जिसके मुतल्लिक करेंगे साबितुन भी कर सकते हैं, साबिततुन भी कर सकते हैं। समझ आई जे? ओ भाई समझ आ गई जे? तो ये बताना चाहता है ये जो ता आई है ना, ता क्या ये इसलिए आई है कि ये जो हरफ है ना ये मुज़क्कर है। तो ये मुज़क्कर भाई माना कि हरूफ जो हैं वो मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी होते हैं, चाहे वो हरूफ मबानी है चाहे वो हरूफ मानी। तो इसने यहाँ ता का इतबार जो किया है हरूफ को मुज़क्कर बना के। नहीं आपको समझ नहीं है। असल में कायदा है 13 से लेकर 19 तक जो अदद है उसकी जो दूसरी जुज़ है वो तमीज़ के मुताबिक आती है, और जो पहली जुज़ है वो तमीज़ के ख़िलाफ़ आती है। मेरी तरफ देखें, अगर आपने कहना 13 बंदे, तो बंदे तमीज़ है, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? इसमें जो 13 का जो पहला होगा ना, पहला वो बंदों के खिलाफ होगा, और जो 10 होगा वो बंदों के मुआक़िब। यानी 10 जेड़ा है वो मुज़क्कर आएगा, तो जेड़ा 3 होएगा वो मुअन्नस आएगा। सलासाता आशारा, समझ आई? अब यहाँ ये मुअन्नस आया हुआ है, सब आता ता आई हुई है। ये आई है कि हमने हुरूफ को मुज़क्कर बनाया। अगर आप हुरूफ के अंदर इस्तेमाल लिहाज करो तो फिर ये सब आता नहीं, सब आ। हाँ ये आशा आता फिर आई, तो पता चला उस तरह भी दुरुस्त है। आपने सुना नहीं मैं क्या करूं, ये भी दुरुस्त है। हिया तवज्जो करना, वाहिया, लेकिन ये हिया के अंदर भी है, फिर वो वाहुआ पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये देखा जाए तो वो भी, क्योंकि वो ज्यादा है। कौन? हुरूफ। हिया, ये हिया, वैसे हिया सब आता आशारा हरफन, और ये भी दुरुस्त है हिया सब आ आशाराता हरफन। हर्फ और भी रह गया, सुना नहीं आपने? नहीं आपने सुना नहीं। भाईजान जो हुरूफ है ना वो मुज़क्कर भी होते हैं, चाहे वो हुरूफ मानी है चाहे हुरूफ मबानी। मिसाल के तौर पे आप ये कि जा या दाल, ये जैद के अंदर जो जा है, अब उस जा की तरफ ज़मीर लुटाएं। भाई ये जो जा है, आप आगे इस जा के बारे में बताना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं वो जा जो जैद में है, तो उसकी तरफ ज़मीर लुटाना चाहते हैं। वो मुज़क्कर भी लौट सकती है, मुअन्नस भी। अभी भी समझ नहीं आई? तो मबानी और मानी में दोनों एतबार हैं। अब ये जो ता आई है ये हुरूफ के अंदर हमने तज़कीर का एतबार किया, पता चला तनीस का भी हो सकता है, और फिर पढ़ेंगे वाहिया सब आ आशा राता हरफन, उन्हें में रहे। चलो जी अशराता, समझ आइए जी? आशाराता नहीं अशराता। भाई समझ आ गई जी? कुरान पाक में आया भी है, कुरान पाक में इथनता। चलो जी, क्या 11 से लेकर 19 तक अदद की दोनों जी 11-12 में होती है जी। समझ आइए जी? 11-12 में होती है। हाँ जी, अगली बात करो। तो मैं बड़ी अजीब बात पूछी तेने पता ही नहीं मैं कितों शुरू किया। मैं कही 13 से लेकर 19 तक। मैंने तो ये कहा था कि 13 से लेकर, तो तू 11 बार लगे 19 तक, ये क्यों किया? मैं तो कही 13 से लेकर 19 तक जो पहली जो है वो तमीज़ के खिलाफ और दूसरी तमीज़ के मुताबिक। मैं तो 11 आंदा ही नहीं बेच। और समझ आ गई जी भाई? अब सब पढ़ ले हैं, मुझे किताब दे दो शरामेद। यार तवज्जो है तुम्हारी? सबक कुछ भी नहीं पढ़ा आज, मैं थका हुआ हूँ यार।
نیند بھی نہیں پوری ہوئی میری, سویا بہت ہوں لیکن نہیں پوری. میری طرف دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے تھوڑی؟ آپ کتابیں نہ دیکھیں, مجھے دیکھیں جی. کل ہم نے پڑھا تھا کہ عوامل سماعیہ 91 ہے, عوامل قیاسیہ 7 ہیں, عوامل معنویہ 2 ہیں. تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 100. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا جو عوامل سماعیہ ہیں 13 9 پر تقسیم ہوتے ہیں, یعنی 13 9 کے اندر بیان ہے. جی آج ہم پہلی 9 شروع کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ پہلی 9 تو ہم پوری انشاءاللہ پڑھ لیں گے, دوسریوں کا ہم وعدہ نہیں کرتے. توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں ہے بھائی؟ اگر اس طرح پڑھیں گے تو ٹائم بہت لگے گا نا جی, نہیں سمجھ آئی؟ لیکن فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ توجہ کرو میری طرف. ابھی ہوگا, ابھی تو تیسرا چوتھا دن ہے, آج چوتھا دن ہے. ہاں تو میری طرف دیکھیں, پہلی 9 کے اندر جو سبق ہوتا ہے نا, سبق بیان کرنا, وہ بیان ہونا چاہیے, لفظ جیسے بھی ہونے چاہیے. آپ کو سمجھ نہیں آئی بھائی؟ بیان ہونا چاہیے, لفظ چاہے جیسے بھی بولو, بات سمجھ آنی چاہیے. اب یہ بھی کہہ سکتے پہلی 9 کے اندر وہ حروف ہیں جو حروف اسم کو جر دیتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے پہلی 9 ایسے حروف کے بارے میں ہے جو حروف اسم کو جر دیتے ہیں. کچھ سمجھ آئی ہے؟ تو بھائی یہی میں نے کہنا تھا, میں دوبارہ مطلب آپ کو سمجھاتے ہوئے کہہ گیا کہ پہلی 9 کے اندر ان حروف کا بیان ہے جو حروف کیا کرتے ہیں جی, اسم کو جر دیتے ہیں. یاد ہو گیا؟ آگے لفظ ہے جی فقط. کیا ہے؟ اب میں نے کہا تھا اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے. اب توجہ سے سننا, دونوں کے ساتھ کیا مطلب ہوگا پھر اگر آپ اس کا تعلق جوڑے تجرو کے ساتھ. مطلب ہوگا پہلی 9, سن رہے ہیں آپ کو تو نیند آ رہی ہے, آپ نہیں سن رہے, سن رہے ہیں نا؟ توجہ ہے تھوڑی؟ اگر اس کا تعلق کتنا جوڑیے تجرو نال, ذرا توجہ نہ سننا. اب مطلب یہ ہوگا پہلی 9 ان حروف کے بارے میں ہے جو حروف اسم کو صرف جر دیتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے اسم کو صرف جر دیتے, اسم کو رفع نصب نہیں دیتے. یہ ہے اس وقت جب تعلق جڑا تجرو کے ساتھ. جی میں نے جوڑا ہے. اب اگر اس کا تعلق جوڑے اسم کے ساتھ, اب مطلب پتہ کیا ہوگا؟ پہلی 9 ان حروف کے بارے میں ہے جو حروف صرف اسم کو جر دیتے ہیں. صرف مطلب ہے فعل اور حرف کو جر نہیں دیتے. اے ہی مطلب جوڑنے کا کہ ادھر جوڑو تو اے مطلب, ادھر جوڑو تو اے مطلب. تا ایک صورت آئے تینوں جر کافی, ادو جدو یہ تعلق جر نال تے پھر آ کے تینوں اسم کافی, پھر ادو ہی جدو اسم نہ تعلق کہ فعل حرف وال نہ جائیں, تجھے اسم کافی, تو تجھے جر کافی, رفع نصب جر کی طرف نہ جائے. اور کوئی سمجھ بھی آئی یا کہ نہیں لگی؟ بھئی کہا نہیں تھا کہ تجھے جر کافی, رفع نصب جر کی طرف نہ جائیں, تجھے جر کافی, ایسے ہی تھا نا؟ یہ مطلب ہے ادھر نہ جائیں. تو جب کہنا تھا کہ اس کا تعلق اسم کے ساتھ, پھر کہا فحسبک الاسم, تجھے اسم کافی, اے فعل اور حرف کی طرف نہ جائیں کہ ایک ہے جی جیرا کام ہے اسم جو کرنے میں, ادھر نہیں کام کرنا. بھائی سمجھ آئی جی کہ نہیں لگی؟ اوے آئی جے. آگے وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَّةً, یہ وجہ تسمیہ بھی ہے چونکہ یہ کیا کرتے ہیں اسم کو جر, اس لیے ان حروف کا نام رکھا جاتا ہے حروف جر. جر جو دیتے جی, سمجھ آ گئی؟ ایک اور وجہ بھی لکھی ہوئی ہے, جار اس کا معنی کھینچنا. کیا معنی ہے؟ چونکہ یہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک لے جاتے ہیں, اس لیے ان کا نام رکھا جارا. لیکن یہاں متن میں وہ نہیں ہے, متن میں وہ جر والا ہے. چونکہ یہ کیا کرتے جر دیتے, اس لیے ان کا نام رکھا حروف, یہ کھینچنے والا متن میں نہیں. اور یہ جو جر دینے والے حروف ہیں یہ کتنے ہیں جی؟ 17. جی سبق میں نے بیان کر دیا. اب ہم ترجمہ کرنے لگے. اوپر دیکھو جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلی 9, اس کے بعد ہم حروف سے پہلے نکالیں گے فی بیانی, یہ لفظ نکالیں گے, پھر ترجمہ ہوگا ہمارا. فی یہ نکالیں گے تو ترجمہ کریں گے ہم. یہ نکالا نہیں کسی نے, لیکن ہم با محاورہ ترجمہ بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. دیکھنا جی, پہلی 9 کیا وہ حروف کو کیا بنایا ہوا تھا ترکیب میں موصوف, تو موصوف کے ترجمے میں اکثر ایسا آتا ہے. پہلی 9 ایسے حروف کے بیان میں ہے. پہلی 9
جی تجرو کے اندر ضمیر ہے وہ کدھر لوٹ رہی تھی؟ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. پہلی نوع ایسے جو حروف اسم کو صرف جر دیتے. اب کدھر تعلق ہوا ہے؟ تجرو نال. جی دوسرا ترجمہ، پہلی نوع ایسے حروف کے جو حروف صرف اسم کو جر دیتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور ان حروف تسمہ کے اندر بھی ضمیر ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ترجمہ کرنا. اور ان حروف کا نام اور حروف جارہ رکھا جاتا ہے. وہ کئی بچے مضارع نو ماضی پڑھی ہوندے نے ترجمے چ بھئی مضارع ہے انہیں ادھر ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ ان حروف کا نام حروف جارہ رکھا گیا تو ماضی ہو جائے گا. یہ تو مضارع ہے. ان حروف کا نام حروف واہیہ کا مرجع پھر وہ حروف، اور وہ حروف 17 حرف. چلو جی ماشاءاللہ، آج شرح میت کا سبق اتنا ہی کافی ہے. بابا ریاض کتے ہے جی؟ ہاں جی